اب دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے بچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں، ان کو سمجھاؤ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیاب ہو جائیں گے، ان کے بتاؤ کہ شیطان سے بچو، اللہ کی مان لو، ان کو جا کے سمجھاؤ۔ سارے نبی ہیں محنت کر رہے ہیں، کسی نبی کو جادوگر کہا جا رہا ہے، کسی کو مجنون کہا جا رہا ہے، کسی کو آرے کے ساتھ چیرا جا رہا ہے، کسی کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو طیف کے مقام پہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کی جنت میں کمی آ رہی تھی؟ کیا وہ اپنی جنت کے لیے لڑ رہے تھے؟ نہیں، وہ امت کے لیے لڑ رہے تھے، میرے اور آپ کے لیے وہ قربانیاں دے رہے تھے۔ لیکن ہم سب یہ سب بھول چکے ہیں، ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ چلے جب بازاروں میں 10 نوجوان جمع کر لیں، 10 نوجوان، اور ان 10 سے سن لیں کہ کیا انہیں نماز آتی ہے، کیا انہیں 10 صورتیں آتی ہیں، کیا انہیں اپنے مردہ والد جو اس کا باپ مرا پڑا ہو کیا اسے اس کا جنازہ آتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھو پیسے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، وہ مال سے محبت کرنے والا ہے، بہنوں کا حق کھانے والا ہے، وراثت میں ڈنڈی مارنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ہڑپ ہڑپ کے وراثتیں کھانے والے تم لوگ ہو۔ کتنی بار اللہ فرما رہے ہیں، ایک رکوع وراثت تقسیم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل کر دی، ایک رکوع پورا سمجھا دیا تفصیل کے ساتھ کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے، باپ کا کتنا حق بنے گا، ماں کا کتنا حق بنے گا، بہنوں کا کتنا حق بنتا ہے، بھائیوں کا کتنا حق بنتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا حکم اس کو تیار کرنا، دفن کرنا، اس کے بعد دوسرا حکم کہ اس کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیا، اگر بندہ بیمار پڑ جائے اور وہ اب وصیتیں شروع کر دے کہ میرا مال فلاں مسجد کو دے دو، میرا اتنا مال فلاں مدرسے کو دے دو، اتنا مال فلاں یتیم کو دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اس کے وراثت میں سے صرف 1/3 دیا جائے گا، حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن وہ مرض الوفات میں پہنچ چکا ہے، اب اس کا مال نہیں رہ چکا۔ لیکن ہمیں یہ باتیں فکر مندی نہیں کرتی کہ جیسے کہ کتاب میں قصے کہانیاں ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ویسی باتیں فرما دی ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو مال کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہو۔ لیکن آج کر لو من مانی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو میری شریعت سے روگردانی کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رخ پھیر لے، منہ موڑ لے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو جکڑ لیتا ہوں، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کا جینا حرام کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے میری شریعت سے روگردانی کی، اس نے میرے قرآن کے حکم کو چھوڑا، اس نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے۔ کیوں ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں سیکھ رہے؟ کیوں آج ہماری زندگیاں تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم سب جو بڑے ہیں وہ خود دیکھیں، کیا ہم نے اپنی بہنوں کا مکمل حق دیا ہے؟ کس نے بھائیوں کو حق دیا ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو ان کے اپنے مشورے میں شامل کیے بغیر جائیداد تقسیم کریں؟ جس طرح بھائی کی ملکیت ہے کامل ملکیت، اسی طرح بہنوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ تقسیم کرنا ہے تو بہنوں کو بٹھاؤ، ان سے پوچھو، ایک سوئی اگر گھر میں ہے والد کی ملکیت تو سب کا اس میں حق ہے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ آج دیکھیں بھائی ہڑپ رہے ہیں جائیدادوں کو، اگر کسی کے پاس مل ہے، اس کا والد فوت ہو جائے تو بھائی ملوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا پمپ ہے تو پمپوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہیں بنجر زمین پڑی ہو ویران علاقے میں پھر بہنوں کو بلاتے ہیں تمہارا وہاں اتنا حصہ بنتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کروڑوں اربوں کے جائیداد میں اس کا حصہ نہیں بنتا؟ کیوں اس کی اچھی زمینوں میں اس کا حق نہیں بنتا؟ کیا تم نے یہ حکم دیا ہے؟ مالک تو اللہ ہے، للہ میراث السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں یہ زمین آسمان کی وراثت میری ہے، میں اس زمین آسمان کا مالک ہوں، میں بنانے والا ہوں، یہ میں نے بنائی ہے، تمہیں کس کو حق حاصل دیتے تم اس میں اپنی مرضی کرو؟ یہ تو میں نے آپ کو امانت دیا ہے، تمہارا امتحان لینے کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔
یاد رکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو اس کی میں دنیا میں معیشت تنگ کر دوں گا، یہ سزا کافی نہیں ہے، چلو دنیا بندہ گزار لیتا ہے 60 سال 70 سال غربت میں گزار لے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اسے قیامت والے دن اندھا پیدا کروں گا، اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہے گا یا اللہ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے قیامت والے دن، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو بینا تھا، میں آج نابینا کیوں ہوں؟ وہاں اللہ پاک فرمائے گا اسی طرح میری آیاتیں تمہارے پاس آئی تھی، اسی طرح تم نے جمعے کے بیانات سنے تھے، اسی طرح میرا کتاب تمہاری مسجد میں پڑھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں آئی تھی، تم نے انہیں بھول دیا تھا، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے۔ آج ان آنکھوں کا معاملہ نہیں ہے، دل کی آنکھوں کا معاملہ ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو دل کے اندر ہے اسے نکالا جائے گا، جو دل کے اندر ہے، جس کے دل اندھا ہے وہاں اندھا ہوگا، جو دل سے دیکھنے والا ہے وہ وہاں دیکھنے والا ہوگا۔ میرے حضور یہ مذاق نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے لا ریبہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، بتا میرے بندے تم نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، حلال تھا یا حرام تھا، تم نے زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا، کہے گا زکوٰۃ نہیں دی گئی، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں لے آؤ اس کا سارا مال، لے آؤ اس کا پیسہ، لے آؤ اس کی زمینیں، لے آؤ اس کے گاڑیاں، لے آؤ اس کے گھر، بنا دو ایک سانپ، وہ سانپ بن کے منہ پہ کاٹے گا، پھر وہ کہے گا سانپ میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ اللہ پاک کتنی جگہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو تجھے میں نے دیا ہے، جو تجھے دینے والا میں ہوں۔ کیوں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے؟ کیوں ہم مسجدوں پہ خرچ نہیں کر رہے؟ کیوں ہم یتیموں پہ خرچ نہیں کر رہے؟ کیوں ہم رشتہ داروں کو حق نہیں دے رہے؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، انہیں ذلیل مت کرو، ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ مت کرو، بہنوں کی وراثت مت کھاؤ۔ ذل قربا رشتہ دار ہے، والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو حق دو، جو تمہارے علاقے میں نادار ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا دو، جن کے پاس چھت نہیں انہیں چھت دو، مسافروں پہ خرچ کرو، مہمان نوازی کرو۔ لیکن یہ باتیں ہم سے نکلتی جا رہی ہیں، صحابہ کی باتیں کس سے رہ گئے؟ صحابہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے رہ گئے؟ کیوں ہمارے اندر دین سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ کیوں ہم فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم نماز سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں اللہ نہیں فرماتے جب جنتی لوگ جہنم میں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکا ہے، کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ سردی لگے گی، ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ لمبی نماز ہے، ہم عصر کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہاں اس ٹائم گاہک بہت آتے تھے، ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھکے ہوئے ہوتے تھے، عشاء کی نماز میں ہم سو جاتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے تجھے میں نے پیسہ دیا تھا تم نے کیا کیا؟ تم نے طوائفیں نچائی، تم نے شرابیں پی، تم نے ناجائز کیس کیے تھے، میں نے تمہیں اس لیے مال دیا تھا، اس لیے تمہیں میں نے زمیندار بنایا تھا کہ تم اپنے زمین سے لوگوں کے راستے روکو، تمہیں اس لیے میں نے مالدار بنایا تھا کہ تم اپنی زمینوں سے لوگوں کا پانی روک دو، تمہیں اس لیے میں جاگیردار بنایا تھا کہ تم غریبوں کو عشر مت دو۔ اللہ پاک سب میرا ہے، یہ تجھے میں نے بطور امانت دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہ قبر بھی میری اپنی نہیں ہوگی، وہ بھی کسی اور کی زمین میں مجھے دفن کیا جائے گا، مجھے کفن دینے والے رشتہ دار ہوں گے، مجھے میرے مال سے کفن نہیں ملے گا، رشتہ دار دیں گے کوئی بات نہیں، میرے رشتہ دار سے کفن میں دیتا ہوں، جو کپڑے اوپر رکھے جاتے ہیں وہ کپڑے بھی اٹھا لیے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن وہاں اعمال ہوں گے، اعمال کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، وہاں یہ پیسہ نہیں چلے گا۔